حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت اور سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی جویا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری حواس میں سب سے پہلے بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیانہ مشورہ، اور آخرکار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشرا لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس محروم۔ جلد آدم و حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھانکنے لگے، گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور آدم سے باز پرس ہوئی کہ ممانت کے باوجود یہ عدل حکمی کیسے ہوئی۔ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تاویلات کے پردے میں چھپانے کی صحیح نامشکور سے باز رہے۔ ندامت اور شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب تمرد و سرکشی نہیں ہے بلکہ بربنائے بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عفو درگزر کا درخواست گزار ہوں۔ حضرت حق نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی زمین پر حق خلافت ادا کریں۔ اس لیے با تقاضائے حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو، اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ آدم نے اپنی رفیقہ حیات حوا کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ معزز ناظرین، پھر ایسا ہوا کہ ہم آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا۔ اگر تم اس کے پاس گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے زیادہ تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے وسوسہ اندازی سے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسے کچھ راحت و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس سے نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ہر وجود دوسرے کا دشمن ہے۔ اب تمہیں جنت کی جگہ زمین میں رہنا ہے، اور ایک خاص وقت تک کے لیے جو علم الہی میں مقرر ہو چکا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔
پھر ایسا ہوا کہ آدم نے اپنے پروردگار کے القاء سے چند کلمات معلوم کر لیے جن کے لیے اس کے حضور قبولیت تھی۔ پس اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور بلا شبہ وہی ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والا ہے، اور اس کے درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکا تھا وہ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی۔ پس ہمارا حکم ہوا، اب تم سب یہاں سے نکل جاؤ، اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہے اسے اختیار کر لو۔ لیکن یاد رکھو، جب کبھی ایسا ہوگا کہ ہماری جانب سے تم پر راہ حق کھولی جائے گی تو تمہارے لیے دو ہی راہیں ہوں گی۔ جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کامیابی اور وسعت ہوگی، کسی طرح کا کھٹکھٹا نہیں، کسی طرح کی غمگینی نہیں۔ اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ معزز ناظرین، اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے سے جتا کر عہد لے لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے نافرمانی کا قصد اس میں نہیں پایا تھا۔ اور پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ، سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا تھا، اس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے کہا کہ اے آدم، دیکھ لے، یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال کر رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ۔ تمہاری یہ اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ برہنہ، نہ تمہارے لیے پیاس کی جلن ہے، نہ سورج کی تپش۔ اگر اس سے نکلے تو سر تاثر محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ میں ڈالا۔ اس نے کہا کہ اے آدم، میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا نشان دے دوں اور ایسی بادشاہی جو کبھی زائل نہ ہو۔ چنانچہ دونوں نے، یعنی آدم اور اس کی بیوی نے، اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں کے ستر ان پر کھل گئے۔ تب ان کی حالت ایسی ہو گئی، باغ کے پتے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ غرض یہ کہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا، پس وہ جنت کی زندگی سے بے راہ ہو گیا۔ لیکن پھر اس کے پروردگار نے اسے برگزیدہ کیا، اس پر اپنی رحمت سوچوں سے لوٹ آیا، اس پر زندگی عمل کی راہ کھول دی۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا تھا، تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چلو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو، اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھلے گی۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس، یعنی تمہاری نسل کے پاس، کوئی پیغام ہدایت آیا تو میں اس بارے میں میرا قانون یاد رکھو، جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہوگا اور نہ دکھ میں پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔